کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا۔ اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے۔ گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں قل پڑھ رہے ہیں، کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی ہوئی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 قلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا۔ بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یاد کر لیجئے جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتار چاہتا ہوں۔ یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے، اور خود امام الانبیاء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے۔ تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی۔ اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا، اور کوئی کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ، حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے
نفل پڑھ رہا. کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی. اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو، کیوں؟ کہا کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں بتا کر جاتے. تو پیارے بھائی، کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ. کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے. اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات. دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھی ہوتی، سورت ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے. اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی. آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا. مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں. مولوی صاحب سورت یاسین نہیں، سورت بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے. اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا تے ایک تھال بھر کے گڈی بھی رکھ چھوڑو، بال کر بھوکے بیٹھے نے. اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے یا دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کل پڑھ کے چھیتی کرو جی، نپٹاؤ جڑی پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں تھوڑے طرح. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے. انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا. اذان دے کے فارغ ہوئے تو وہ بچے کا باپ کہنے لگا مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھے آپ، صلاۃ و سلام نہیں پڑھے آپ، کہ اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی. کہتا بے وقوف، یہ سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ کوئی سپیکر ہے مسجد کا؟ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2. کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے، گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل. اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں. ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا. اسلام پورا ہو چکا ہے. اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے، احادیث کے اندر موجود ہوتا، مسلمان قیامت تک اس پہ عمل کرتے.